بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات عرض کی تھی کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اور اس ویڈیو میں یہ بتانا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی دینا چاہیے، اور ان جانوروں کے بغیر کسی اور کی قربانی ان دنوں میں جو واجب قربانی ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ وہ شریعت نے جانور اور ان کی عمریں متعین کر دی ہیں۔ اس ویڈیو میں ان جانوروں کا ذکر کروں گا اور ان کی عمروں کا ذکر کروں گا۔ اس کو ذرا غور سے سنیے، بہت ضروری ویڈیو ہے کہ بعض اوقات چھوٹی سی کمی کوتاہی کی وجہ سے انسان اس واجب کو ادا نہیں کر پاتا جو اللہ نے اس کے ذمہ لگایا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، 5 قسم کے جانور ہیں۔ سب سے پہلے بکرا یا بکری، نر اور مادہ۔ دوسرے نمبر پہ دمبا یا دمبی۔ تیسرے نمبر پہ گائے یا بیل۔ چوتھے نمبر پہ اونٹ یا اونٹنی۔ 5ویں نمبر پہ بھینس یا بھینسا۔ یعنی جتنے بھی ان کے مذکر ہیں ان کے مؤنث ان کی قربانی جائز ہے، ان میں سے جو بھی آپ اختیار کریں۔ اور اس میں پھر سن لیں، بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، گائے یا بیل، بھینس یا بھینسا، اونٹ یا اونٹنی، ان 5 قسم کے جانوروں کی جو کہ اصل میں 10 بن جاتے ہیں مذکر مؤنث ملا کے، ان کی قربانی جائز ہے کہ ان میں سے جس کی بھی کر لی جائے واجب ادا ہو جائے گا، اگر خاص عمر کی رعایت رکھ کر اور ان اوصاف کی جو شریعت نے بتائی اور آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی اور اس وقت میں کی جو قربانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بکرا یا بکری، تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، 1 سال ان کی عمر ہونا شرط ہے۔ 1 سال سے 1 دن بھی اگر کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ دوندہ ہونا شرط نہیں، یہ ایک علامت ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ظاہراً ہوتی ہے کہ بکرے کی یا بکری کی عمر پوری ہے، لیکن اگر گھر میں پالا ہوا جانور ہے یا اپنے عزیز نے رکھا ہے اور وہ سچا آدمی ہے اور آپ کو اعتماد ہے کہ وہ سچ بول رہے اور وہ بتا رہے کہ بے شک 2 دانت اس کے نظر نہیں آ رہے لیکن عمر 2 سال مکمل ہے، تو بہرحال عمر پوری ہے تو قربانی انشاءاللہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ دمبا یا دمبی، یہ بھی 1 سال کے ہونا شرط ہے، لیکن دمبا اگر 6 مہینے کا بھی ہے اور ہے وہ موٹا تازہ کہ سال والے جانوروں میں چھوڑا جائے تو وہ انہی کی طرح محسوس ہو، کمزور محسوس نہ ہو، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دمبے کو یہ اعزاز اس لیے ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہوا، تو جب اس نے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا قرب دیگر جانوروں سے بڑھ گیا۔ خصی جانور کی قربانی جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال ہونا شرط ہے۔ 2 سال سے 1 دن بھی کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ جب قربانی کے دن آئے اس وقت عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ 10 ذی الحج کو اگر پوری نہیں تھی عمر، 11 ذی الحج کو پوری ہو رہی ہے تو آپ 11 کو قربانی کریں اس کی، اور اگر 11 نہیں 12 کی شام سے پہلے اگر 1 سال چھوٹے جانور کا اور ان بڑوں کا 2 سال پوری ہو رہی ہے تو آپ اس وقت یہ قربانی کریں گے، پہلے کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور جانور بے عیب ہو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا، وہ بھی شریعت نے مکمل اس کی تفصیلات بیان کر دی ہیں، احادیث میں، فقہ میں تفصیلات موجود ہیں۔ میں آسان الفاظ میں یہ مسائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں، آپ عمل کریں اور اللہ کو راضی کریں اور مجھے بھی اس کا اجر ملے۔ اس کو آگے شیئر بھی کریں، انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اونٹ یا اونٹنی، اس کی عمر کا 5 سال ہونا شرط ہے۔ 1 دن بھی اگر 5 سال سے کم تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور یہ جو سال کا میں ذکر کرتا ہوں بار بار کہ سال، 2 سال، 5 سال عمر پوری ہونا ضروری ہے، تو یہ قمری سال کا حساب ہے، شمسی کا نہیں۔ شمسی سال جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ لمبا سال ہوتا ہے، اور جو قمری سال ہے محرم سے ذوالحج کی آخری ڈیٹ تک، یہ قمری سال کہلاتا ہے۔ تو قمری سال پورے ہوں اگر 2 سال تو گائے، بھینس، بھینسا، بیل، ان کی قربانی جائز ہوگی، بے شک شمسی حساب سے عمر نہ پوری ہوئی ہو، کیونکہ شمسی اور قمری سال میں تقریباً 10 دن کا ہر سال فرق آتا ہے۔ تو
تو یہ ذہن رکھ لیجئے کہ 2 سال میں گویا کہ 20 دن کے قریب کا فرق آئے گا، 1 سال میں 10 دن کا۔ اور اگر 5 سال کا اونٹ یا اونٹنی تو پھر گویا کہ شمسی حساب سے جب وہ 5 سال کے ہوں گے تو قمری حساب سے وہ گویا کہ تقریباً 50 دن پہلے ان کی عمر 5 سال پوری ہو چکی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قربانی سے مقصود کیا ہے؟ نیت صاف ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں۔ بکرے یا بکری میں ایک شریک ہوگا، دوسرا شریک نہیں ہو سکتا، دمبے دمبی میں بھی۔ اور باقی جو بڑے جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، اس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں۔ شرکاء کی تعداد 7، اس سے اوپر نہیں رکھی جا سکتی۔ اور پھر تمام شرکاء کی نیت محض اللہ کی رضا ہو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو اور کسی کی آمدنی حرام نہ ہو، ورنہ سب کی قربانی خراب ہوگی اور کوئی بدعقیدہ، ملحد، زندیق، مرتد، کافر یا مشرک اس میں شریک نہ ہو، ورنہ سب کی قربانی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔